یہ بات ہے اس عظیم کائنات کی جس کی وسعتوں کا تصور کرتے ہی انسانی عقل جواب دے جاتی ہے۔ وہ دیکھو، آسمان کے پہرے سخت کر دیے گئے ہیں، اب اوپر کی کوئی خبر نیچے نہیں پہنچے گی۔ تمہارا جادو، تمہاری کہانت، تمہاری چالیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، کیونکہ اس بار مقابلہ کسی انسان سے نہیں، کائنات کے مالک سے ہے، جس نے ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنا کر اسے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ آواز ان منکروں کی ہے جو صدیوں سے اس کائنات کے خالق کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں گردش کر رہی ہے۔ ہم بڑی سے بڑی عمارت بناتے ہیں، بہترین پلستر اور رنگ کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ مگر وہ اوپر دیکھو، وہ جو 7 آسمانوں کی چھت تنی ہوئی ہے، کیا وہاں بھی کوئی سوراخ ہے، کوئی دراڑ ہے؟ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز بکھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اینگزائٹی، اوور تھنکنگ اور بے چینی نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا نظام آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بے ترتیبی کا علاج کائنات کے اس عظیم نظام کو سمجھنے میں چھپا ہوا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک مرہم کی طرح کام کرے گی۔ اگر آپ نے آج کی سورہ ملک کی ان چند آیتوں کے پیچھے چھپے راز کو سمجھ لیا تو یقین مانیے، جس رب نے اتنے بڑے آسمان میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آنے دیا، وہ آپ کی زندگی کے بگڑے ہوئے معاملات کو بھی سنبھالنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جو ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر 7 آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کی قدرت میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اور دوسری یہ ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ہے جس نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک تہ بتہ پیدا کیے۔ لفظ طباقاً پر غور کیجئے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ رکھا جانا۔ جس طرح ہم کپڑوں پر پریس کرتے ہیں اور پھر ان کی تہ بنا کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں، یہی معنی طباقاً کا ہے۔ یا جس طرح کسی لڑی میں موتیوں کو پرویا جاتا ہے اور وہ موتی ایک دوسرے کے اوپر رکھے جاتے ہیں، پروئے جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العزت نے ان 7 آسمانوں کو بنایا، لیکن ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ رکھا، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے اس وسعت کا۔ یہ وہ چھت ہے جسے اللہ نے بغیر کسی زنجیر، بغیر کسی ستون کے فضا میں لٹکا رکھا ہے۔ انسان اگر ایک چھوٹی سی دیوار بھی بنائے تو کتنی ہی مہارت دکھا لے، کہیں نہ کہیں کوئی اینٹ اونچی نیچی رہ جاتی ہے، جسے چھپانے کے لیے وہ پلستر یا پھر رنگ کا سہارا لیتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد معمولی سا زلزلہ اس کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کی کمزوری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، اس نے اتنا وسیع آسمان بنایا جو بالکل ہموار ہے، جس میں کوئی جوڑ یا ٹیڑھ نہیں ہے، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح بیان کیا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں یا اس کی پیدا کردہ مخلوق میں کوئی فرق، کوئی خلل، کوئی کمی نہیں دیکھو گے۔ تفاوت کا مطلب ہے بے جوڑ پن، چیزوں کا ایک دوسرے سے الگ رہنا۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے بنائی، اس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بے جوڑ پن ہے، حالانکہ یہ چھت انسانیت کی پیدائش سے سینکڑوں سال پرانی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کی کبھی مرمت بھی نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چھت آج تک بے عیب اسی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ دوسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فی خلق الرحمن میں اپنا نام رحمان استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا، حالانکہ اللہ رب العزت کے بہت سارے نام ہیں، جیسے اللہ ہے، الجبار ہے، القہار ہے، لیکن اللہ نے رحمان ہی کیوں یوز کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ پوری کائنات اس کی رحمت کا ایک تحفہ ہے۔ یہ توازن، یہ ہر چیز کا ایک آرگنائزڈ وے میں ہونا، یہ سب اس کی صفت رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اس نظام کائنات کو ایسا بنایا کہ انسان کی زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ آپ تصور کریں کہ اگر زمین کی گردش میں ذرا سا فرق آ جائے تو سمندر شہروں کو نگل جائیں، یہ سورج چند انچ قریب ہو جائے تو سب کچھ راکھ ہو جائے۔ یہ اس رحمان کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیلنسڈ رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت انسانی بصیرت اور غور و فکر کو چیلنج کرتا ہے، فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر دوبارہ نظر ڈال کر کے دیکھو، کیا تمہیں کوئی سوراخ یا کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟
یعنی اپنی نظر دوڑاؤ، پھر سے دیکھو، اور اس مرتبہ صرف نظر سے مت دیکھو بلکہ غور و فکر کرو، کیا تمہیں کوئی فطور یعنی کوئی چھید یا کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ یہاں بصر سے مراد محض آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ بصیرت اور غور و فکر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ ٹیلی اسکوپ لے آؤ، جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرو اور ڈھونڈو کہ کیا اس نظام میں کوئی سوراخ ہے، کیا کہیں سے کوئی دراڑ نظر آتی ہے۔ پھر تیسری بار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ بار بار نظر ڈالو۔ عربی میں کرتین کا مطلب ہوتا ہے بار بار، اب آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بار نہیں بار بار دیکھو، اپنی پوری سائنسی طاقت لگا دو، 1000 زاویوں سے دیکھو، جس نظریے سے چاہو تلاش کرو، ڈھونڈو کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی کمی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس تمام تلاش و جستجو کے بعد بھی نتیجہ کیا نکلے گا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آپ کی نظر تھک کر، ہاری ہوئی، نامراد اور ذلیل و خوار ہو کر آپ کی طرف واپس لوٹ آئے گی۔ خاسئا کا مطلب ہے ذلیل و نامراد ہونا، اور حسیر کا مطلب ہے وہ تھکن جو انسان کو عاجز کر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اتنی تلاش و جستجو کے بعد بھی تمہاری آنکھ تھک جائے گی، تم عاجز ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی بناوٹ میں کوئی عیب نہیں ملے گا۔ آپ اللہ رب العزت کا چیلنج دیکھیں کہ کتنا سخت ہے کہ بار بار کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ دا کریٹر نے جو بھی کریٹ کیا ہے اور جو بھی اس کی کریشن ہے، تم اس میں کوئی کمی تلاش کرو لیکن تم نہیں کر سکتے، اور اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے بلکہ وہ کریٹر ہی ایسا ہے کہ جس بھی مخلوق کی بیسٹ فارم ہو سکتی تھی اس نے اس چیز کو اسی فارم میں پیدا کیا، اور اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ چیلنج انسانوں کے غرور کو توڑنے کے لیے تھا کہ جو اپنی انوویشن پر فخر کرتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں، تو جب وہ اللہ رب العزت کی کائنات کے کمال کو دیکھیں تو وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور یہ مان لیں کہ بے شک ہم کتنے چھوٹے ہیں اور ہمارا خالق کتنا عظیم ہے۔ اب اپنی نظر تھوڑی نیچے لائیے اس آسمان کی طرف جو ہمیں نظر آتا ہے، جسے قرآن آسمانی دنیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے قریب کے آسمان کو مصابیح یعنی چراغوں سے روشن کیا، آراستہ کیا، ڈیکوریٹ کیا۔ یہ ستارے جو ہمیں رات کے اندھیرے میں چمکتے نظر آتے ہیں، یہ محض گیس کے گولے نہیں ہیں، یہ اللہ کے لگائے ہوئے وہ چراغ ہیں جو آسمان کو زینت بخشتے ہیں۔ عربی میں مصباح جو کہ مصابیح کا سنگولر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چراغ، اور ماڈرن عربک میں ہم بلب، ٹیوب لائٹ کو بھی مصباح کہتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کو صرف مکمل نہیں بنایا بلکہ اسے خوبصورت بھی بنایا اور اس کو اپنی قدرت کے مطابق بلبوں سے آراستہ کیا۔ یہ جمال، یہ خوبصورتی اس لیے ہے تاکہ آپ کا دل اپنے رب کی طرف مائل ہو۔ جب آپ تھکے ہارے رات کو گھر سے باہر نکلیں اور آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے۔ جب ہم ستاروں کی دوری کی بات کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کے مطابق روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اور کچھ ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 50 سال لیتی ہے۔ تو سوچیں وہ ستارے کتنی دور ہوں گے جب ہم سیکنڈ کو منٹوں میں لگائیں گے، اور پھر منٹوں کو گھنٹوں میں، گھنٹوں کو دنوں میں، دنوں کو ہفتوں میں، ہفتوں کو مہینوں میں، مہینوں کو سالوں میں، اور پھر جب ہم 50 سال کا عرصہ جوڑیں گے تو یہ ایک ایسی نومیریکل فارم بنتی ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتی، جس کو ہم زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ ستارے اتنی دور ہیں۔ پھر آپ اللہ کے ان چراغوں کی پاور دیکھیں کہ اتنی دوری سے کس طرح کائنات کو روشن کرتے ہیں۔ اور یہ تو پہلا آسمان ہے، یعنی آسمانی دنیا کی بات ہے، تو باقی 6 آسمانوں کی کیا شان ہوگی جو ہماری نظر سے پرے ہیں۔ لیکن یہ ستارے صرف زینت ہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کا ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ ایک غیبی حقیقت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ شیاطین آسمان کی باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایسا ہوتا تھا، اور اس زمانے میں جو کاہن اور جادوگر ہوتے تھے وہ اپنے ماتحت شیاطین اور جنوں کو آسمان کی باتیں سننے کے لیے بھیجتے تھے، اور اسی کے بیس پر وہ پریڈکشن کرتے تھے، لوگوں کا فیوچر بتاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہاں فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا گیا، اور اگر اب شیاطین آسمانی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اب ان ستاروں کے ذریعے شیاطین کو جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ستارے تو اپنی جگہ رہتے ہیں، پھر شیاطین کو کیسے مارا جاتا ہے؟
मुफस्सिरीन कहते हैं सितारे अपनी जगह रहते हैं, लेकिन उन सितारों से शहाब साकिब निकलते हैं जो चिंगारियों की तरह शयातीन का पीछा करते हैं और उन्हें जला करके राख कर देते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक अजीम आग से चिंगारी निकल कर किसी को जला दे। तो अल्लाह ने ये सख्त पहरा इसलिए बिठाया ताकि वही को मिलावट से पाक रखा जाए और कोई नबी के अलावा आसमानी बातें जानने का दावा न कर सके। और इन शयातीन के लिए सिर्फ यही मार काफ़ी नहीं है, बल्कि वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, हमने इनके लिए दहकती आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ने शैतानों के लिए दहकती आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। अब सवाल ये उठता है कि शैतान तो खुद आग से बने हैं, तो जहन्नम की आग उन्हें किस तरह जलाएगी? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जहन्नम की आग उनकी फितरी आग से, जिस आग से वो बनाए गए हैं, कहीं ज़्यादा सख्त और तेज़ है, इसलिए वो इन शयातीन को जलाएगी भी और उन्हें दर्द भी पहुंचाएगी। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन उसे दफन करने के बाद मिट्टी ही उसके जिस्म को खाती है, तो उसे मिट्टी से ही आज़ाब दिया जाता है। इसी तरह शैतान आग से बने हैं, लेकिन उनको आज़ाब भी आग से ही दिया जाएगा और आग से ही दिया जाता है। सूरह मुल्क का ये हिस्सा हमें दो अहम सबक देता है। पहला सबक, कायनात के बैलेंस को समझें। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन का निज़ाम एक ज़ाब्ते के तहत इतना दुरुस्त बनाया है, तो क्या वो हमारी ज़िंदगी को ऐसे ही बेमकसद छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं। अगर हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में भी अल्लाह के बताए हुए मीज़ान और इंसाफ को कायम करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भी इतनी ही पुरसुकून हो जाएगी जितना ये निज़ाम कायनात है। और दूसरा सबक ये है कि अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। उसने अपने आप को मखलूक का रहमान कह करके पुकारा है। वो हमें डराना नहीं, अपनी तरफ माइल करना चाहता है। वो हमें चैलेंज देकर अपनी कुदरत को दिखाना चाहता है कि देखो मेरी तख्लीक में कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम क्यों भटक रहे हो? तो फिर तुम क्यों उस कादिर को छोड़ करके दूसरों से सहारा मांगते हो, जबकि तुम्हारा पालने वाला ऐसा कादिर है जिसने बगैर किसी सुतून के इतना बड़ा निज़ाम कायनात बना करके रख दिया है, जो परिंदों को फ़ज़ा में थामे रखता है। आज से ये आदत डाल लें कि जब भी दिल घबराए, रात के अंधेरे में थोड़ी देर आसमान की तरफ देखें, उन सितारों को देख करके याद करें कि इनका बनाने वाला इतना बड़ा कादिर है, वो आपका पालनहार है और वो आपसे मोहब्बत करता है। आज से मामूल बना लें कि रोज़ाना सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करें। अपनी ज़िंदगी में इंसाफ और बैलेंस लाएं। हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत को तलाश करने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ स्टीम मजबूत होगी। अल्लाह हमें अपनी कायनात में गौर व फिक्र करने और अपनी ज़िंदगी को उसके हुक्म के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। आपको ये पैगाम कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और मुझे ख़ासकर अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।